بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 19 اس میں آج ہم زائد الف کے بارے میں پڑھیں گے۔ زائد الف کیا ہے؟ یہ الف لکھا ہوتا ہے قرآن مجید میں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ الف لکھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا گول دائرے کا نشان ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ الف زائد الف ہے۔ زائد الف کو پڑھنا یا نہ پڑھنا اس کی مختلف صورتیں ہیں، جن کو ہم مثالوں کی مدد سے آگے اس سبق میں دیکھیں گے۔ اس سبق میں قرآن مجید میں جتنے بھی زائد الف آئے ہیں ان کو بیان کر دیا گیا ہے اور اس بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ کہاں ان کو پڑھیں گے اور کہاں نہیں پڑھیں گے۔ پہلی 6 جو مثالیں میں آپ کو بتاؤں گی، ان میں زائد الف کو وقف کی صورت میں پڑھیں گے، یعنی اگر سانس ٹوٹ جائے یا آیت پوری ہو رہی ہے، اب آپ وقف کر رہے ہیں، سانس توڑ رہے ہیں، تو ان کو پڑھا جائے گا۔ اور اگر آپ وقف نہیں کرتے، سانس نہیں ٹوٹتا اور اسی طرح روانی میں آگے جاتے ہیں اور وقف کی آیت کے نشان پر بھی وقف نہیں کرتے، تو اس صورت میں ان کے زائد الف کو نہیں پڑھا جائے گا، یعنی وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا اور وصل یعنی ملا کے پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھا جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے۔ جیسے یہاں پر پہلی مثال ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 38 کی، اس میں ہے لیکن۔ اب اگر ہم کریں گے اس پہ وقف، ہمارا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو ہم اس کو لیکن اس طرح سے پڑھیں گے، لیکن اگر ہم اس پہ ہمارا سانس نہیں ٹوٹتا بلکہ ہم آگے پڑھتے جاتے ہیں تو ہم اس کے زائد الف کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ پڑھیں گے لیکن هو اللہ ربی، اس طرح سے۔ یعنی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، مجھے امید ہے کہ جب آپ وقف کریں گے، سانس ٹوٹ جائے گا تو لیکن اس زائد الف کو پڑھیں گے، اور جب وصل کریں گے سانس نہیں ٹوٹے گا لیکن هو اللہ، اس طرح لیکن اور لیکن، یہ چیز ہے۔ اگلی مثال ہے الظنون، وقف کی صورت میں، اور وصل کی صورت میں الظنون۔ اگلی مثال ہے الرسول، وقف کی صورت میں، اور وصل کی صورت میں الرسول۔ اگلی مثال سورۃ الاحزاب میں سے ہے السبیل، وقف کی صورت میں، اور وصل کی صورت میں السبیل۔ اگلی مثال ہے قواریر، وقف کی صورت میں۔ اس کے آگے یہ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے پہلا، اس کا کیا مطلب ہے یہ میں اس کی آپ کو ڈیٹیل بتا دیتی ہوں۔ یہ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 15 ہے، اور اس میں جو دوسرا قواریرا ہے وہ آیت نمبر 16 میں ہے۔ اب اس میں سورۃ الدہر میں جو پہلا قواریرا آئے گا، اس کو ہم وقف کی صورت میں پڑھیں گے اور وصل کی صورت میں نہیں پڑھیں گے، اور دوسرا قواریرا جو آئے گا، آپ نیچے دیکھیں اس کی مثال، اس کے آگے دوسرا لکھا ہوا ہے، یہ جب آئے گا تو اس کو وقف اور وصل دونوں صورتوں میں نہیں پڑھیں گے۔ اس کی آیت میں آپ کو شو کروا دیتی ہوں، یہ ہے، یہ دیکھیں پہلی آیت نمبر 15 میں جو قواریرا آیا ہے، جب ہم یہاں پر سانس توڑ دیں گے آیت پوری ہو جاتی ہے، اگر ہم سانس توڑ دیں گے یہاں پر اپنا وقف کریں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے کانت قواریرا، اس طرح سے پڑھیں گے، لیکن اگر ہم روانی میں پڑھتے جائیں گے تو ہم پڑھیں گے کانت قواریر قواریر من فضۃ، اس طرح۔ اور یہ دیکھیں دوسرا جو قواریر آیا، یہاں سانس توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے، وقف کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس قواریرا کے زائد الف کو نہیں پڑھیں گے، اس کو قواریرا نہیں پڑھیں گے، قواریرا ہی پڑھیں گے۔ اور پچھلا جو ہے اس پہ اگر وقف کرتے ہیں تو قواریرا، اور وقف نہیں کرتے تو قواریرا، اس طرح سے۔ اب اگلی مثال ہے انا، یہ تو آپ نے قرآن مجید میں بہت جگہ پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، اور اس کے اوپر یہ گول نشان چھوٹا سا بھی ہوتا ہے۔ جس جگہ انا کے اوپر گول نشان ہوگا اس جگہ اس انا کے زائد الف کو وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا اور وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جائے گا، یعنی سانس ٹوٹ جائے گا تو انا، اور سانس نہیں ٹوٹے گا، آگے پڑھ رہے ہیں روانی میں پڑھتے جا رہے ہیں تو انا، اس طرح سے۔ اور باقی جو جہاں بھی انا آئے گا اور اس پر یہ گول دائرے کا نشان نہیں ہوگا، وہاں پر اس انا کے زائد الف کو ہر صورت میں پڑھا جائے گا، یعنی کہ جہاں بھی اس پہ گول دائرے کا نشان ہوگا انا کے اوپر تو اس کو وقف کی صورت میں پڑھیں گے اور وصل کی صورت میں نہیں پڑھیں گے، لیکن جہاں پر نشان نہیں ہوگا تو وہاں پر اس کے جو الف ہے یہ الف مدہ بن جائے گا، اس کو ضرور پڑھیں گے۔ اس کی مثالیں ہیں علیکم الانامل،
اناسیہ، یہاں اناسیہ اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ اناسیہ، کیونکہ اس کے اوپر دیکھیں آپ گول نشان نہیں بنا ہوا. انابو للانام من اناب. ان مثالوں میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ جو انا آیا اس کے اوپر گول نشان نہیں ہے، اس لیے اس انا کو، اس کے الف کو پڑھا گیا، الف مدہ کی صورت میں اس کو پڑھا گیا. اگلی جو صورت ہے یہ گول دائرے کے نشان والے الف یعنی زائد الف کی، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ ایک کلمہ سلاسلہ یا سلاسلہ، اس کو پڑھنے کی صورتیں ہیں. یہ بھی سورۃ الدہر میں ہی ہے. اس کو پڑھنے کی صورتیں یہ ہیں کہ وقف اگر کریں تو اس کو پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں طرح سے جائز ہے، یعنی کہ سلاسلہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور سلاسلہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی دونوں صورتیں جائز ہیں. لیکن جب وصل کریں گے، ملا کر پڑھیں گے تو اس کو نہیں پڑھیں گے، صرف سلاسلہ ہی پڑھیں گے، سلاسلہ نہیں پڑھیں گے. اور اس کے بعد یہ صورت آتی ہے کہ ان کو وقف اور وصل دونوں صورتوں میں نہیں پڑھنا. یہ جو باقی مثالیں میں آپ کو بتاؤں گی یہ جہاں بھی آئیں گی، اگر آپ یہاں وقف کرتے ہیں یا وصل کرتے ہیں کسی بھی صورت میں ان کے زائد الف کو نہیں پڑھا جائے گا. اب اس میں آسانی کے لیے آپ یہ بات یاد رکھیں، جو پہلے 6 کلمات آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو آپ یاد کر لیں صرف، اور ان میں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب ان پہ ہم وقف کریں گے تو زائد الف کو پڑھیں گے، اور جب وقف نہیں کریں گے، وصل کریں گے تو زائد الف کو نہیں پڑھیں گے. اس کے علاوہ قرآن مجید میں جتنے بھی یہ زائد الف آئیں گے تو ان کو وصل اور وقف دونوں صورتوں میں نہیں پڑھیں گے. اور باقی جو آتا ہے انا، اس کے اوپر یہ گول دائرے کا نشان قرآن مجید میں نہیں لگا ہوتا، اس لیے اس کو الف مدہ کی طرح سے ادا کیا جائے گا. تو آئیے یہ مثالیں دیکھ لیتے ہیں جن کو وقف اور وصل دونوں صورتوں میں نہیں پڑھنا. ان کو کیسے پڑھا جائے گا میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں. افاماتا، اب اس کو افاماتا نہیں پڑھیں گے بلکہ افاماتا. افامتا، دیکھیں یہاں الف لکھا تو ہے لیکن اس کو ہم پڑھ نہیں رہے کیونکہ اس کے اوپر گول دائرے کا نشان ہے چھوٹا سا جو زائد الف کی علامت ہے، اس کو نہیں پڑھا جائے گا. لا الى اللہ، لا الى الجحیم، لشیء ملئہ، ان تبوء، ولأودعوا، لأذبحنہ، لأنتم، من نبأ وملئہم، ثمود، لتتلو، لن ندعو، لیربو فی، لیبلو، ونبلو، قواریر. یہ دوسرا قواریرہ ہے، اس کے زائد الف کو وقف اور وصل دونوں صورتوں میں نہیں پڑھیں گے. تو اس سبق میں قرآن مجید کے تمام زائد الف کو ظاہر کر دیا گیا اور ان کی ڈیٹیل بتا دی گئی ہے. ان کو یاد کر کے ذہن میں رکھ کے جس وقت قرآن مجید پڑھیں تو ان کو اس جگہ اپلائی کریں تو یہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے. آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.